تو سنتے تو وہاں پہ نعرے لگاتے تھے ہم لوگ بچے، سینے پہ گولی کھائیں گے پاکستان بنائیں گے۔ اب پاکستان بنا ہے تو پاکستان میں سینے پہ گولیاں ہی کھا رہے۔ اچھا، اب یہاں پہ اب جب جہاں بھی ہمارے ایسے صحافی موجود ہوں، جیسے ہمارے سیکریٹری جنرل جنہوں نے کوڑے کھائے، تو میں آپ کو واقعہ سناتا ہوں۔ غالباً رمضان کا مہینہ تھا اور جی وہ بھی تھے، مسعود اللہ خان بھی تھے۔ تو رمضان کا مہینہ تھا اور جنرل سوار خان یو پی کی، یہ ہمارے پنجاب کے گورنر تھے، اور ساتھ ساتھ یہ گورنر ہونے کے علاوہ وہ ماشاء اللہ ایڈمنسٹریٹر بھی تھے۔ تو اس دن اتفاق سے انہی دنوں میں کوڑے لگے تھے ان لوگوں کو۔ اب ان کی پریس کانفرنسز ہوتی تھیں اور یہ اس دن مجھے پتہ چلا کہ میرے سوالات کو وہ آکورڈ سمجھتے تھے۔ تو انہوں نے کہا کہ نقی صاحب آج آپ کوئی آکورڈ سوال نہیں کریں گے؟ تو میں نے ان سے کہا کہ مجھے اب کوئی سوال کرنے کی ضرورت ہی نہیں، اب تو ساری دنیا آپ سے سوال کر رہی کہ آپ نے یہ کیا کیا ہے۔ تو یہ صورتحال ہے، اور اب یہ پھر اس ارادے سے نکل رہے ہیں۔ اب پتہ نہیں اس کا کیا بالآخر نتیجہ ہوگا، اگرچہ یہ تجویز بہت اچھی ہے اور مناسب ہے، اور لاہور سے میں بھی شامل ہوں گا اس میں۔ اب دیکھیے دو باتیں ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ جو ہماری پی ایف یو جے کی اسٹرگل تھی، اس میں ایک بہت بڑا حصہ ہمیشہ مشرقی پاکستان کا ہوتا تھا، بلکہ جب وہاں آرمی ایکشن ہوا تو سب سے پہلے جو لوگ مارے گئے اس میں ہمارے اس پاکستان فیڈرل یونین آف جرنلسٹ کے سیکریٹری جنرل شہید اللہ قیصر بھی تھے، اور ایک اخبار کے دفتر کو باقاعدہ توپ کے گولے سے اڑا دیا گیا۔ وہاں بیچارے ایک ہمارے ایسے دوست تھے، آزاد نام تھا ان کا، اور وہ کچھ مینٹلی وہ ہو گئے تھے تو وہ وہیں رہتے تھے، تو وہ بیچارے اس کے ساتھی، پتہ ہی نہیں چلا، ایسے کئی لوگوں کا جو وہاں پہ اس وقت موجود تھے۔ میری اینکیں وہاں چھوٹ گئی ہیں، تھینک یو، یا یہ دور کیے۔ تو میں نے کچھ، کیونکہ آج کل قدیم تو میں سب آپ کو سنا سکتا ہوں یادیں، لیکن آج کل کی بہت ضروری باتیں بھی ہیں جو ہونی چاہیے۔ اچھا، اسی زمانے کا یہ واقعہ ہے جب سن 71 ہو رہا تھا، اور پاکستان میں صرف ایک ٹیلی ویژن اسٹیشن تھا، پی ٹی وی، اور وہ مستقل پاکستان کی افواج کی فتوحات کا ذکر کر رہا تھا۔ اور ہمارے ایک بہت مشہور صحافی تھے، بہت ہی میں سمجھتا ہوں اردو کے سب سے اچھے اس وقت کے کالم نگار، احمد بشیر صاحب، وہ مساوات میں ہوتے تھے، اور شفقت تنویر مرزا نیوز ایڈیٹر تھے، اور میں کالم لکھتا تھا مساوات میں۔ تو اتفاق سے ہم سب وہاں بیٹھے تھے اور ایسی خبریں آ رہی تھیں، اور ہم لوگ اور بھی خبریں سنتے تھے، دوسرے اسٹیشن، بی بی سی انڈیا وغیرہ وغیرہ، اور مطلب اعتراض بھی ہوتا تھا اس پہ لوگوں کو۔ تو وہاں پر کوئی بات ہوئی کہ آج حالت بہت خراب ہے، یہ 15 دسمبر کی بات تھی۔ تو احمد بشیر نے کہا، جن کے بہنوئی بریگیڈیئر عاطف وہاں تھے، بعد میں جنگی قیدی بھی ہوئے، رہائی میں ان کی بیگم نے یہاں بھی بہت مظاہرے کیے اور وہاں بھی ہم لوگوں نے بھی۔ تو انہوں نے کہا کہ نہیں، وہ تو ابھی تو وہاں ہلی ایک جگہ تھی، وہاں تو ابھی بہت جاری ہے اور وہ اس کے قبضے میں ہے۔ اور اگلے دن جب یہ واقعہ ہوا، میں بھی اتفاق سے ہمارے گھر کے باہر، کیونکہ ہم
راوی برج کے قریب رہتے تھے، تو ایک پلیٹ گری جو میرے بیٹے کے بالکل ٹانگ کے پاس تھی، تو ہم لوگ میں اپنے ایک ہمزلف کے یہاں چلا گیا۔ وہاں جب ہم اس سے یہ ذکر کر رہے تھے کہ چونکہ وہ بہت جذباتی تھا، وکیل تھا، ریٹائرڈ جج بھی تھا، بلکہ اس نے ریٹائرمنٹ لے لی